الخير رب زدني علما وارزقني فهما من لدنك رحمة اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا فہم قرآن کے ربنا سیریز کے اسپیشل پروگرام میں تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم لوگوں کا ربنا کا سفر بہت ہی خوبصورتی سے جاری ہے اور ہم لوگ نے اب تک 24 ربنا ختم کر لیے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اور چلیے تھوڑا سا لاسٹ کلاس کا ریویژن کر لیتے ہیں۔ لاسٹ کلاس میں ہم لوگ نے کون سی دعائیں سیکھی؟ ہم لوگ نے 3 دعائیں سیکھی اور اس میں سے ہم لوگ نے شعیب علیہ السلام کی دعا سیکھی کہ انہوں دعا کر رہے کہ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان تو ٹھیک فیصلہ کر دے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور پھر ہم لوگ کیا دیکھے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے کیسا مانگنا ہے، اور پھر ہم لوگ یہ بھی دیکھے کہ بہترین فیصلہ کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم لوگوں کو یہ دل سے ماننا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے سے ہم کو راضی بھی رہنا ہے۔ اور پھر نیکسٹ دعا کیا دیکھیں ہم لوگ کہ موسیٰ علیہ السلام، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی جو قصہ ہے، اور اس میں جو جادوگر دعا کرتے کہ کیا اے ہمارے رب، ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہو۔ تو اتنی پیاری دعا سیکھے ہم لوگ۔ اور کس کی دعا تھی یہ کہ جادوگر جب ان لوگ ایمان لا لیے تھے اور جب ان لوگ کیا دعا کر رہے؟ ثابت قدمی کے لیے دعا کر رہے، اور پھر کیا دعا کر رہے کہ ایسے حالت میں موت دے کہ ہم تیرے فرما بردار ہو، مسلم ہو، بول کر دعا کر رہے۔ تو دیکھیے یہ کتنا بڑا، یعنی جو جادوگر تھے ان لوگوں کے لیے کتنی بڑی آزمائش تھی ہوں گی نا۔ ہم لوگوں کو شاید ایسا سنے تو دکھ رہا کہ خالی ایک قصہ ہے کہ فرعون ہے اور پھر جادوگر ایسا دعا کر رہے، لیکن ایک بار میں اور آپ سوچے کہ فرعون کون تھا؟ فرعون سپر پاور تھا، اور پھر پوری سلطنت فرعون کی تھی، اور پھر وہ کیا اوپنلی شرک کرنے والا بڑا ہی سرکش تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں رب ہوں، نعوذ باللہ۔ اور پھر فرعون کے سامنے یہ جادوگر تھوڑے سے، اور پھر ان لوگ کیا ان لوگ ڈر جا رہے۔ کتنی بڑی آزمائش تھی ان لوگوں کے لیے کہ پورے جو سپر پاور ہے وہ ان لوگوں کی کیا کیفیت تھی ہوں گی، لیکن پھر بھی ان لوگ کیا کر رہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر اللہ سے ثابت قدمی کی دعا کر رہے، جم جانے کی دعا کر رہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دیکھیے ان لوگ ایمان کس کے ذریعے سے لائے تھے؟ ان لوگ موسیٰ علیہ السلام جب ان لوگوں کو دعوت دیے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اور لوگ جب موسیٰ علیہ السلام معجزہ دکھاتے تو اس کے ذریعے سے، ان کے ذریعے سے ان لوگ ایمان لاتے۔ تو کیا ان لوگ مدد موسیٰ علیہ السلام سے طلب کرتے؟ نہیں، بلکہ ان لوگ ڈائریکٹ کس سے مخاطب کر رہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے۔ جبکہ ان لوگ جب ہی ایمان لائے تھے، کیا ان لوگ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نہیں آپ کی وجہ سے ہی تو ہم ایمان لائے، اب آپ کے حوالے ہے، آپ ہی ہماری مدد کرنا؟ نہیں، بلکہ ان لوگ کیا بہت ہی یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر ربنا بول کر دعا کر رہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ میرے کو اور آپ کو بھی یہ سبق لینا ہے کہ جب ہما کو کوئی آزمائش آتی، یا پھر ہما کو کوئی بھی چیز، چاہے چھوٹی سے چھوٹی بھی چیز کیوں نہ ہو، ہما کو مدد کی ضرورت ہوتی، ہم اپنے آپ کو بے بس فیل کر رہے اور ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری مدد کرے، تو ہمارا رخ کس کی طرف ہوگا؟ تو ہم کس سے امیدیں لگا کر بیٹھ رہے؟ ہم کس کی طرف رجوع کر رہے؟ ہمیں کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ مانگنا ہے، اور پھر جب ہم ایسا دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ضرور قبول کرے گا۔ تو میرے کو اور آپ کو بھی چیک کرنا ہے اپنی اپنی زندگیوں میں کہ جب کبھی بھی ہمارے کو مدد یا پریشانی آ رہی یا آزمائش ہو رہی، تو ہم کس سے مدد طلب کر رہے، یا پھر کس کی طرف پلٹ رہے، یا پھر کس سے مدد کی امید رکھ رہے؟ تو کیا ہم لوگ مخلوق سے امید رکھ رہے، یا پھر کوئی ظاہری چیزوں سے امید رکھ رہے، یا ہمارے فیملی سے، فرینڈ سے، جو بھی ہے ہم لوگ کس سے امید رکھ رہے؟ بلکہ کیا یہ سب ہماری مدد کر سکتے؟ نہیں، بلکہ ہمارا مدد کرنے والا صرف کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ ہم لوگوں کو سبق لینا ہے کہ میرے کو اور آپ کو چاہے کون سی بھی سچویشن ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے۔
اور جو یہ ہم لوگ اتنے سارے ربنا کے دعا دیکھے، یہ پورے کس کے دعائیں ہیں؟ ہم لوگ آدم علیہ السلام کی دعا دیکھے، موسیٰ علیہ السلام کی دعا دیکھے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا دیکھے، یہ پورے کون ہیں؟ انبیاء کی دعائیں ہیں۔ اور پھر ان لوگ کیا ہے؟ بیسٹ ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں، اور ان لوگوں کی دعائیں ہمارے کو قرآن کے ذریعے سے آج میرے کو اور آپ کو معلوم ہو رہی۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کا کتنا بڑا معجزہ ہے، اور ہمارے کو تو ایسا سجدے میں گر جانا چاہیے اللہ تعالیٰ کے یہاں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو یہ پوری دعائیں سکھا رہے، اللہ تعالیٰ ہمارے کو بول رہے، اور ہمارے کو یہ کیا بیسٹ ایمان، کیسا ایمان؟ میرا اور آپ کے جیسا ایمان نہیں، بلکہ یہ تو بیسٹ ایمان والے تھے، اور ان لوگوں کی یعنی وہ کیفیت بھی ہمارے کو معلوم ہو رہی کہ کون سے سچویشن میں ان لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ رہے۔ اور دیکھیے ہم لوگ مسلسل اگر ہم پورے بھی دعائیں دیکھیں تو پورے انبیاء کا کیا یعنی کیا سنت تھی یا پھر کیا طریقہ تھا کہ جب کبھی بھی ان لوگوں کو دعا مدد کی ضرورت رہتی یا پھر ان لوگوں کو کوئی بھی آزمائش آتی تو فوری اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے۔ تو میرے کو اور آپ کو بھی یہ سبق لینا ہے کہ ہمارے کو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے انشاءاللہ۔ تو ہم لوگ یہ والی دعا دیکھیں، اور پھر نیکسٹ والی دعا کون سی دیکھیں؟ ہم لوگ یہ دیکھیں، یہ بھی سورہ یونس کی دعا تھی کہ اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے۔ یہ بھی کس کی؟ موسیٰ علیہ السلام کے قوم بنی اسرائیل جب ان لوگ یعنی فرعون کی سرکشیوں سے اور ظلم سے پریشان ہو جاتے تو پھر ان لوگ کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے۔ تو اس کے بارے میں بھی ہم لوگ دیکھے کہ کافروں سے نجات دے۔ تو الحمدللہ یہ 3 ربنا ہم لوگ لاسٹ کلاس میں سیکھے۔ تو آج بڑھتے ہیں ہماری آگے کے ربناس کی طرف۔ تو آج ہم لوگوں کی الحمدللہ 25 ربنا ہے، اور یہ سورہ ابراہیم کی ہے۔ آج جو ہم لوگ 3 بھی ربنا سیکھیں گے نا، تو انشاءاللہ وہ 3 بھی کیا ہے؟ سورہ ابراہیم کی آیتیں ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ تو میرے کو اور آپ کو بہت توجہ سے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کیا ہے، آج ہم لوگ کتنے کی عبادتیں ان کے سنتوں یعنی ان کے طریقے یا پھر ان کے سنت کے مطابق ہم لوگ کیا کتنی ساری عبادتیں کرتے، جیسے حج ہے، قربانی ہے۔ تو میرے کو اور آپ کو اور توجہ ہو جانا ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ خلیل اللہ، حنیف۔ تو ہمارے کو تو اور یعنی اور انٹرسٹ آ کر اور بہت توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کیسا دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے اور کس چیز کے لیے دعا کرتے تھے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں۔ یہ جو 25 ربنا ہے یہ سورہ ابراہیم کی آیت 38 ہے۔ یہ پورے جو 3 بھی دعائیں ہیں یہ سورہ ابراہیم کی ہے اور لاسٹ پارٹ کی ہے۔ اس میں ہم لوگ دیکھیں گے الحمدللہ ہم لوگ فہم قرآن کے سفر میں بھی دیکھے کہ یہ جو لاسٹ پارٹ ہے اس میں مسلسل ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، کچھ ربنا سے ہے، کچھ ربی سے ہے۔ تو آپ لوگ یہ بھی مطلب یہ بھی ہم لوگ سیکھیں گے، پھر انشاءاللہ دوسرے بھی آپ لوگ ریفر کر سکتے۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ ابراہیم کی آیت 38 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں۔ تو یہاں پر یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جیسے کہ ہم لوگ نے دیکھا، اور پھر یہ لاسٹ پارٹ کی جو مسلسل دعاؤں کا ہے تو اس میں سے ایک دعا ہے یہ۔ تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کر رہے کہ اے ہمارے رب، تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں، یعنی جو کچھ ہمارے دل کے اندر ہے یا پھر جو کچھ ہم ظاہر نہیں کرتے، جو ہماری یعنی کیفیتوں میں ہے، جو ظاہر نہیں ہے، جو ہمارے اندر ہے، تو وہ سب بھی کون جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور پھر جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، یعنی جو ہم لوگ اوپنلی کر رہے یا پھر جو ظاہری ہے، جو سب دیکھ سک رہے، تو وہ سب کیا ہے؟ ظاہری چیزیں ہیں، اور وہ بھی کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے 2 پہلو بھی جانتا ہے، ظاہری بھی اور باطنی بھی، یعنی جو ہم لوگ ظاہر کر رہے، اوپنلی کر رہے، اور جو ہم لوگ چھپاتے ہیں، یعنی جو ہمارے دل کے اندر ہے، وہ سب بھی کون جانتے؟ اللہ تعالیٰ جانتے۔ اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں۔ سبحان اللہ۔
بالکل اللہ تعالیٰ سے کیا کوئی چیز چھپی ہوئی ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو سب کی یعنی سب کچھ کا علم رکھتے، ہر ایک چیز کا علم رکھتے، جو کچھ زمین میں ہے اس کا بھی، جو کچھ آسمانوں میں ہے اس کا بھی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے یہ، اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ تو جو ظاہر ہے وہ بھی جانتا ہے، جو غیب کا علم ہے وہ بھی کس کو ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں۔ تو اس کا اگزامپل کیا ہے؟ جیسے کہ اب ہم لوگ حج کو جاتے تو حج کے دوران سب لبیک پڑھتے، لیکن وہ تو کیا ہے جو ہم لوگ لبیک بول رہے وہ کیا ہے؟ ظاہری ہے، یعنی سب سن سکتے، سب دیکھ رہے، لیکن کس کے دل میں کیا چل رہا، کس کے دل کی کیا کیفیت ہے، کون کتنا اخلاص سے بول رہے، وہ کون جانتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یعنی بول رہے تو سب ہی، لیکن وہ جو دل کی کیفیت ہے، جو چھپی ہوئی چیز ہے، وہ جاننے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور جو ظاہری بھی ہے، یعنی جو بول رہے بھی، جو الفاظ بھی ہم نکال رہے، وہ بھی جاننے والا کون ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے، یعنی جب میں اور آپ یہ دعا کر رہے تو ہم لوگ بھی یہ ایکنالج کر رہے کہ کیا اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کا علم رکھتا ہے۔ ویسا تو اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ کو ایکنالجمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یعنی اگر میں یہ مانوں بھی نہیں مانوں بھی کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی ہوگی، نہیں، بالکل اللہ تعالیٰ تو پاک ہے ان سب چیزوں سے، سبحان اللہ۔ لیکن میرے کو اور آپ کو یعنی یہ چیز، یعنی یہ دعا یہ سبق دے رہی کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا علم رکھتے، اللہ تعالیٰ میرے دل کے اندر آنے والے خیالات کو بھی جانتے۔ تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جانا اور ہمارے اعمال چینج ہو جانا، یعنی دیکھیے جب ہم لوگ یہ دعا کر رہے اللہ تعالیٰ کے، اب جب ہم لوگ یہ دعا کرتے شعوری طور پر کرتے، ہم لوگ دل سے یہ مانگ رہے کہ اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے، تو کیا ہمارے دل میں کوئی برا خیال آ سکتا؟ کیا ہم لوگ پھر کوئی گناہ کی طرف بڑھ سکتے؟ ایک تو ظاہری بھی نہیں کرتے، یعنی جو ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے یا پھر جو اوپنلی کرتے وہ بھی نہیں کر سکتے، اور انفیکٹ ہمارے سوچ، ہمارے خیالات، ہمارے دل میں آنے والی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو وہ بھی پاک ہو جاتے۔ تو اس سے کیا ہے، ہمارے اعمال میں تبدیلی آنا۔ جب ہم لوگ یہ بول رہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، تو ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ ہمارے اعمال میں تبدیلی لانا ہے۔ اور پھر دیکھیے ہم لوگ نماز بھی پڑھ رہے، اور ہم نماز میں زبان سے تو ہم لوگ سب ہی الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربی الاعلی، سب لوگ پڑھ رہے، لیکن وہ جو دل کی کیفیت ہے وہ کون جانتے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جب میں الحمدللہ رب العالمین کہہ رہی ہوں، کیا میرے دل میں یہ آ رہا کہ تمام تعریفیں صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تمام تعریف اور شکر کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یعنی وہ دل کی کیفیت جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور پھر کیا، جیسے اب سبحان ربی الاعلیٰ بول رہے ہم لوگ، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے، ہر چیز میں کون جانتے؟ اللہ تعالیٰ جانتے۔ اور نمازیں تو کیسا ہم لوگ یعنی بس عادتاً پڑھتے جا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا جو میں سوچ رہی ہوں، جو خیالات میں کو آ رہے نمازوں میں، کیا اللہ تعالیٰ اسے نہیں جانتا؟ کیا ہم لوگ کس کو دھوکہ دینا چاہ رہے؟ ہم لوگ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز جاننے والا ہے۔ تو جب میرے کو اور آپ کو یہ اس چیز کا علم ہو جا رہا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے اور جاننے والا ہے، تو ہم لوگوں کے اعمال تبدیلی ہونا، یعنی صرف ظاہری طور پر ہی نہیں بلکہ ہم لوگوں کا جو اندرونی یعنی جو ہم لوگوں کا اخلاص ہے وہ بھی چینج ہو جانا، ہم لوگ بھی خشوع و خضوع سے ہر عبادت، ہر کام کرنے والے بن جانا، ہمارے خیالات بھی چینج ہو جانا، ہمارے خیالات بھی پاک اور صاف ہو جانا۔ اور چاہے ہم کون سا بھی کام کرے، یعنی صدقہ کرے یا پھر قرآن پڑھے یا پھر کسی سے بات ہی کیوں نہ کرے، تو ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ ہم لوگوں کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جو میں دے رہی ہوں وہ بھی جانتا، اور میں کس نیت سے دے رہی ہوں، میرے دل میں کیا خیال ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا۔ اور پھر دیکھیے یہاں پر ہم لوگ کیا بول رہے کہ زمین و آسمانوں سے، یعنی جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت
کو دل میں لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی قدرت والے ہیں، یعنی کتنا بڑا یعنی پورے آسمانوں 7 آسمانوں اور کتنی بڑی زمین ہے اور اتنی وسیع زمین، ہم لوگ تو اس کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پورے یعنی کہاں کس کونے میں بھی، نارتھ ویسٹ ساؤتھ ہر ڈائریکشن کا، ہر ایک چیز کا علم کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ہے. یعنی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا رب اتنی قدرت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چیز چھپی رہنے والی نہیں ہے. تو میرے کو اور آپ کو بھی کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے اعمال کی طرف غور و فکر کرنا ہے. اور پھر کیا ہے اس میں ٹیک اوے پوائنٹس کہ ایک تو ہر عمل میں ہم لوگوں کو اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، یعنی دل کی کیفیت بھی ہم لوگوں کو دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کیا خیالات آ رہے، ہمارا اخلاص کیسا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو وہ بھی جانتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے جب ہم لوگ یہ مان لے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا، اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، تو یہ کہاں سے آتا کہ ظاہری اور چھپا، یعنی ہم لوگ یہ مان لے رہے کہ زمین و آسمان کی پوری چیزیں اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، تو یہ غیبت کرنا، چغلی کرنا، کسی کو ہرٹ کرنا یا پھر چوری کرنا، یہ سب کہاں سے ہو سکتے؟ یعنی میں اور آپ یہ مان لے رہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا، پھر ہم لوگ کیسے کسی کی غیبت کر سکتے، کیسے کسی کی برائی کر سکتے؟ اور پھر یہ کیا ہے؟ یہ تو چیزیں ظاہری ہے، یعنی چوری کرنا، کسی کو کچھ بات بول دینا، یہ پورے ظاہری چیزیں ہیں. اب باطنی چیزیں کیا ہے؟ جیسے کہ کینہ ہے، حسد ہے، جلن ہے، نفرت ہے. ہم لوگ یہ چیزیں دلوں میں کیسا پال سکتے؟ جب ہم لوگ یہ جان لے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، تو یہ بات ہی نہیں ہوئی کہ ہم کسی سے حسد کرے، کسی کے بارے میں کینہ رکھے، جلن کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جاننے والا ہے. تو جب میرے کو اور آپ کو الحمدللہ آج یہ چیز معلوم ہو جا رہی، تو میں اور آپ اپنے اپنے دل کو ٹٹول لینا، اپنے اپنے دل کو چیک کر لینا کہ کہیں ہم اپنے دل میں کوئی کینہ رکھنے والے یا پھر برائی رکھنے والے تو نہیں ہے نا، بول کر ہم لوگ چیک کر لینا. اور ہمارے ظاہری اور باطنی دونوں بھی اعمال کو ہم لوگ چیک کر کر اس کو اخلاص کے ساتھ کرنے والے بننا. تو الحمدللہ ہم لوگ نے یہ دعا سیکھی. چلیے بڑھتے ہیں ہم لوگوں کے نیکسٹ ربنا کی طرف. یہ بھی جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ پورے سورہ ابراہیم کی ہی دعائیں ہیں. تو یہ ہم لوگوں کی 26 ربنا جو ہے، یہ بھی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 ہے، اور بہت چھوٹی اور پیاری سی دعا ہے. اور میں امید رکھتی ہوں کہ ہم لوگ سب کو یہ آتی ہوں گی، کیونکہ بہت چھوٹی دعا ہے، یعنی صرف 3 ورڈز اس میں ہیں. تو انشاءاللہ ہم لوگ بھی اس کو یاد کر لینا. آپ لوگوں کے سامنے سورہ ابراہیم کی آیت 40 کو میں تلاوت کر رہی ہوں. اس کا لاسٹ پارٹ ہے یہ آیت کا. ربنا وتقبل دعاء. ترجمہ: اے ہمارے رب اور تو میری دعا قبول فرما لے. یعنی یہاں پر کتنا یعنی چھوٹا سا جملہ ہے بس کہ کیا؟ اے ہمارے رب تو میری دعا قبول فرما لے. یعنی یہاں پر ہم لوگ کس کے لیے دعا کر رہے؟ کہ ہماری دعا قبول ہو جانا بول کر ہم لوگ دعا کر رہے. اور یہ دعا بھی کس کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اور یہی آیت میں یعنی یہ جو آیت 40 ہے، یہ اس کا لاسٹ پارٹ ہے، یہ والی دعا. تو اس کا پہلے کا پارٹ دیکھتے ہیں ہم لوگ، تاکہ ہم کو ایگزیکٹلی سمجھنے آئے اور ہم لوگ یہ دعا کو ہمارے دل کے اندر جذب کر لیں. تو یہی آیت میں جو شروع کا ہے وہ بھی دعا ہے، لیکن وہ ربی سے شروع ہے. تو یہ بھی ہم لوگ انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی دیکھیں گے. تو وہ اس میں کیا ہے؟ اے ہمارے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں. اے ہمارے رب میری دعا قبول کر. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے کہ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا. یعنی پہلے اپنے لیے دعا کر رہے کہ میں کو نماز قائم کرنے والا بناؤ بلکہ. پھر دوسرے اس میں کیا؟ اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کرے. کون سا کام؟ نماز قائم کرنے کا کام. تو پہلے اپنے لیے دعا کر رہے، پھر اپنی اولاد کے لیے بھی یہی دعا کر رہے کہ میری اولاد بھی ایسی رہنا جو نماز قائم کرے. اور پھر اس کے بعد کیا؟ اے ہمارے رب میری دعا قبول کر.
یعنی دیکھیے یہاں پر جو ٹرانزیشن ہو رہا، پہلے ابراہیم علیہ السلام شروع کر رہے ربی سے کہ اے میرے رب، اور دعا کر رہے ان کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے. پھر اس کے بعد کیا ہو رہا، ربنا آ جا رہا، یعنی سب لوگ مل جا رہے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اور سب کو یعنی سب مل کر اے ہمارے رب میری دعا قبول کر بول کر دعا کر رہے. تو دیکھیے اب تک ہم لوگ جو بھی دیکھے، یعنی شروع سے ہم لوگ الحمدللہ آج 26 ربنا پر تک آ گئے، تو پورے بھی کیا ہے، دعائیں ہی ہے، اور پورے بھی کیا ہے، ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے مخاطب، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے. لیکن یہاں پر دیکھیے، یہاں پر ایک اسپیشل پارٹ مل رہا ہم لوگوں کو کہ یہ دعا میں اسپیشل چیز کیا ہے کہ لاسٹ میں اور ایکسٹرا چیز ایڈ ہو رہی کہ میری دعا قبول کر. تو کیا ہے یہاں پر، مطلب کیوں ہو سکتا یہ کہ کیوں ایڈ کر رہے، یعنی اب تک ہم لوگ جو بھی دیکھے وہ بھی تو دعائیں ہی تھی، لیکن یہاں پر ایک اسپیشل پارٹ ایڈ ہو رہا کہ میری دعا قبول کر بول کر. تو یہاں پر یہ اس لیے ہے کہ وہ تڑپ بتانے، وہ شدت بتانے کہ یہ چیز تو ہونا ہے، یعنی وہ ڈیسپریشن ہے اس میں کہ یہ چیز تو اے اللہ تو یہ دعا تو میری قبول کر. یعنی تڑپ سے ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے اور شدت سے مانگ رہے کہ کیا اے اللہ تو میری یہ دعا قبول کر. ویسے تو ہر دعا کیا ہے، مقبول ہے. جیسے کہ ہم لوگ پہلے کلاس میں جب دعا کے بارے میں سیکھے تو ہم لوگ کیا دیکھے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کی ہر ایک دعا قبول کرنے والا ہے. اور ہم لوگ وہ 3 پیرامیٹرز بھی دیکھے کہ کیسا اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے. تو ویسے تو ہر دعا تو قبول ہونے والی ہی ہے، لیکن یہاں پر ایسا اسپیشلی مینشن کیوں؟ کیونکہ وہ ڈیسپریشن بتانے، وہ شدت بتانے، وہ تڑپ بتانے کہ ابراہیم علیہ السلام چاہ رہے کہ یہ دعا تو کیسا بھی قبول کریے اللہ تعالیٰ بول کے. اور یہاں پر وہ کون سی دعا ہے وہ بھی دیکھنا نا ہم لوگ کہ ابراہیم علیہ السلام اتنے یعنی تڑپ سے مانگ رہے، تو وہ کیا چیز مانگ رہے؟ تو وہ نماز قائم، یعنی نماز قائم کرنے والا ان کو خود بناؤ بل کر اور ان کی اولاد کو بناؤ بل کر مانگ رہے. سبحان اللہ. تو دیکھیے، اور یہ کون مانگ رہے؟ ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے. ابراہیم علیہ السلام جس کا لقب خلیل اللہ ہے. خلیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے دوست، اس کا میننگ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دوست، یعنی وہ دعا کر رہے. اور حنیف یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والے، یکسو سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، وہ یہ دعا کر رہے کہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا. پھر اپنے لیے بھی کر رہے، پھر ان کی اولاد کے لیے بھی کر رہے کہ ان کی اولاد سے بھی یہ سیم کام لے بل کر. اور پھر یہ دعا کیسا بھی قبول کریے اللہ تعالیٰ بول کر ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے. تو میرے کو اور آپ کو یہ ایک سوچ دیتی نا کہ کیا میں اور آپ نماز کے لیے دعا کرتے ہیں ہماری دعاؤں میں کہ اے اللہ تو میرے کو بھی ہماری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بناؤ بول کر. کیا ہم لوگ کی یہ تڑپ رہتی کہ ہم لوگ بھی نماز قائم کرنے والے بننا، ہم لوگ کی آنے والی نسلیں نماز قائم کرنے والے بننا؟ اور یہ تو کون ہے؟ یہ تو ابراہیم علیہ السلام ہے. یعنی ان کا کتنا بڑا رتبہ اور انبیاء ہے، اور وہ یہ دعا کر رہے. تو میں اور آپ تو کیسے ہیں، ہمارے اعمال کیسے ہیں، اور ہم لوگوں کو کتنی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے تڑپ کر دعا کرنا. تو کیا میں اور آپ کبھی کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں میں خشوع ڈال دے، اے اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا دے بول کر. یعنی میرے کو اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ بھی ہماری نمازوں کے لیے دعا کریں. کیونکہ میری اور آپ کی نماز کیسی ہو گئی آج، ہم لوگ بس عادتاً پڑھ لے رہے، اس کی جو روح ہے وہ تو ختم ہو گئی. تو میرے کو اور آپ کو تو اور بہت تڑپ سے دعا کرنا ہے کہ اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والی بنا، اور پھر ہم لوگ کی آنے والی نسلوں کو، ہماری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والی بنا. یعنی وہ تڑپ دیکھیے، ان لوگ اتنے اچھے اعمال کر کر بھی اللہ تعالیٰ سے کیسی دعائیں کر رہے. اور آج میں اور آپ ایسے ہیں کہ ہمارے اعمال تو کچھ بھی نہیں، لیکن ہم لوگ کیا دعا کر رہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر، کس چیز کے لیے دعا کر رہے؟ یعنی دنیا کے لیے بھی اگر ان لوگ کر رہے تو ہدایت کی دعا، ثابت قدمی کی دعا، نماز قائم کرنے کی دعا کر رہے. اور میں اور آپ یعنی ہمارے اعمال تو اتنے ہے ہی نہیں، لیکن ہم لوگ کیا دعا کر رہے؟ اللہ تعالیٰ پلیز یہ دے دو. یعنی دنیا کے لیے بھی اگر کر رہے تو صرف دنیاوی چیزوں کے لیے کر رہے، یعنی وہ ایسی چیزیں نہیں رہ رہی جو آخرت میں ہم کو فائدہ دے. تو اللہ اکبر. میرے کو اور آپ کو تو بہت بڑا سبق لینا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب نماز قائم کرنے کے لیے دعا کر رہے، تو میرے کو اور آپ کو بھی دعا کرنا ہے کہ اے اللہ ہم کو ایسے نمازیں پڑھنے والے بنا جس کے رکوع سجدے صحیح ہو، یا اللہ جس کے کلمات صحیح ہو، یا اللہ ہم ایسا سجدہ کرنے والے بنے کہ جس سے تیرا قرب حاصل ہو. یعنی ہم لوگ
دیکھیں نمازیں پڑھ رہے، غیبت ساتھ میں چل رہی، نمازیں پڑھ رہے پھر ہر غلط کام ساتھ میں چل رہا، نمازیں پڑھ رہے پھر ہر ایک برائی ہمارے اندر ہے. تو یہ کیوں ہے؟ یعنی کہیں نہ کہیں ہمارے اندر، ہمارے نمازوں کے اندر کوئی کمی ہے. تو ہم لوگ اس کو کیسا پورا کرنا؟ صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اور کوشش بھی کرنا کہ ہم لوگ ہماری نمازوں کو ویسے بنانا بول کر، ہم لوگ نماز قائم کرنے والے بننا بول کر ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اور بہت گڑ گڑا کر دعا کرنا. پھر انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کی نمازیں کیسے تبدیل ہو جا رہی. اور یہ اتنا پیارا سبق ہم کو مل رہا، اور میرے کو اور آپ کو بہت ضرورت ہے کہ ہم لوگ اس پر عمل کریں، اور ہم لوگوں کی نمازوں کے لیے خاص کر دعا کریں، کیونکہ نماز تو کیسی ہے جو برائیوں سے روکتی ہے. تو میرے کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنی نمازوں کو صحیح کریں، اس کے لیے دعا کریں. اور پھر کیا ہے، یہ جو دعا ہے ربنا وتقبل دعا، تو ہم لوگ یہ ہر دعا کے بعد بھی کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ تو میری دعا کو قبول کر بول کر، کیونکہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ قبولیت ہے. تو ہم لوگ پہلے بھی اس میں دیکھے، یعنی پہلی دعا جو ہم لوگ سیکھے ابراہیم علیہ السلام کی، وہ کیا تھی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وہاں پر بھی کیا قبولیت کی دعا کر رہے، اعمال قبول ہونے کی دعا کر رہے. یہاں پر بھی کیا ہے؟ دعا قبول ہونے کی دعا کر رہے. تو میرے کو اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے قبولیت بھی مانگے، کیونکہ میں اور آپ تو کتنے کی کام کر لے رہے، عبادتیں کر لے رہے، لیکن جو میٹر کرتا وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ قبول ہو رہے بھی یا نہیں ہو رہے. تو میرے کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم لوگ قبولیت کی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور وہ تڑپ کر دعا کریں، اور یہ یقین سے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا بول کر ہم لوگ دعا کریں. تو یہ تھی چھوٹی سی اور پیاری سی دعا ابراہیم علیہ السلام کی، جس سے ہم لوگوں کو بہت پیارا سبق مل رہا کہ ہم لوگوں کو نماز قائم کرنے کے لیے اپنے لیے بھی، اپنی آنے والی اولاد کے لیے بھی دعا کرنا ہے. تو چلیے بڑھتے ہیں نیکسٹ ربنا کی طرف، جو ہے 27 ربنا، اور یہ بھی سورہ ابراہیم کی ہی آیت ہے، آیت نمبر 41 ہے، اور بہت اچھی دعا ہے. میرے کو اور آپ کو فٹ سے یاد کر لینا ہے، اور شعوری طور پر ہمارے سجدوں میں، ہماری دعاؤں میں اس کو شامل کر لینا ہے. تو یہ والی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے ہمارے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دیجئے جب کہ حساب قائم ہو. تو یہاں پر یہ دعا میں ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کر رہے کہ اے ہمارے رب، مجھے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اور میرے والدین کو، ابراہیم علیہ السلام کے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو یعنی سب مومنوں کو اس دن معاف کر دیجئے، اس دن مغفرت کر دیجئے. کس دن؟ جب کہ حساب قائم ہو، یعنی قیامت کے دن معاف کر دیجئے بول کر ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے. تو یہاں پر کس کس کے لیے دعا کر رہے؟ ایک تو اپنے لیے دعا کر رہے، اپنے والدین کے لیے دعا کر رہے، پھر تمام مومنین کے لیے دعا کر رہے. اور کس کے لیے دعا کر رہے؟ یعنی کیا وہ چیز ہے جو ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے چاہ رہے، اپنے والدین کے لیے چاہ رہے، اور تمام ایمان والوں کے لیے چاہ رہے؟ وہ کیا ہے؟ مغفرت ہے. تو ہم لوگ مسلسل اتنی ساری دعاؤں میں دیکھتے آ رہے نا کہ مغفرت بہت بڑی چیز ہے. اور مغفرت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دینا، اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو، کمیوں کو، گناہوں کو معاف کر دینا، اس کی پردہ پوشی کر دینا. وہ کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے. اور یہ کون دعا کر رہے؟ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے، جو خلیل اللہ ہے انہوں دعا کر رہے کہ ان کی مغفرت ہو جانا، ان کے والدین کی مغفرت ہو جانا، اور تمام مومنوں کی مغفرت ہو جانا. اور یہ پورے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے کتنا پیارا سبق مل رہا نا ہم لوگوں کو کہ ہم لوگ اپنے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، پھر تمام مومنین کے لیے بھی دعا کریں. سبحان اللہ. تو میری اور آپ کی دعائیں بھی تبدیل ہو جانا کہ ہم لوگ صرف اپنے لیے دعا کرنے والے نہیں، بلکہ اپنی اولاد کے لیے، والدین کے لیے، مومنین کے لیے بھی دعا کرنے والے بننا. اور زیادہ مطلب کس چیز کے لیے دعا کر رہے؟ مغفرت کی دعا کر رہے، معافی کی دعا کر رہے، یعنی اور پھر کیا؟ نماز قائم کرنے کے لیے دعا کر رہے. اور ہم لوگوں کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو دعا ہے یہ اس سے پہلے ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے معلوم ہو جائے کہ آپ کے والد خدا کی دشمنی پر ہی مرے ہیں. جب یہ ظاہر ہو گیا
ہو گیا تو آپ اپنے والد سے بیزار ہو گئے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے انہوں کیا تھے؟ مشرک تھے، تو شرک کرنے والے تھے. تو جب ابراہیم علیہ السلام کو جب یعنی یہ معلوم ہونے سے پہلے کہ انہوں شرک کے حالت میں ہی مرے، تو اس سے پہلے کی یہ دعا ہے. اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ ان کے والد شرک کے حالت میں ہی مرے، تو انہوں کیا کرے؟ اپنے والد سے بیزار ہو گئے. لیکن یا ان جنرل اپنے ان کے لیے، والدین کے لیے اور مومنین کے لیے دعا کر رہے. تو میرے کو اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ مسلسل مغفرت طلب کرتے رہیں. اور یہ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام جس کو یعنی جان سے، اولاد سے، ہر چیز سے آزمایا گیا اور ہر چیز میں وہ کھڑے اترے. اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیورٹ بندوں میں سے ہے، اور وہ مغفرت کے لیے دعا کر رہے. تو میرے کو اور آپ کو تو کتنی دعا کرنے کی ضرورت ہے نا، کتنا استغفار کرنے کی، کتنا معافی مانگنے کی ضرورت ہے. کیونکہ میرے اور آپ کے اعمال کیسے ہیں؟ وہ ابراہیم علیہ السلام تو ایسے تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی اللہ کی راہ میں، اور میرے اور آپ کے اعمال تو کوئی ویلیو ہی نہیں رکھتے. تو ہم لوگوں کو تو بہت بہت زیادہ مغفرت مانگتے رہنا چاہیے. اور پھر یہاں پر دیکھیے جو لاسٹ میں مینشن ہے کہ کس دن، یعنی اس دن معاف کر دیجئے جب کہ حساب قائم ہو. یعنی صرف مغفرت بھی مانگ رہے، اپنے والدین کے لیے مانگ رہے، پھر مومنین کے لیے مانگ رہے، اور کس دن کے لیے مانگ رہے؟ یعنی جو ڈے آف ججمنٹ ہے، یعنی جو قیامت کا دن ہے، حساب کا دن ہے، اس دن کے لیے مانگ رہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بھی وہ دن کا ڈر، یعنی حساب قائم ہونے کا ڈر، وہ آخرت کی فکر ہے. اور ہم لوگ ابھی دیکھیں نا کہ کیسا ابراہیم علیہ السلام کو ہر چیز سے آزمایا گیا اور پوری زندگی انہوں قربان کر دی اللہ تعالیٰ کی راہ میں. اپنی اولاد قربان کرنے ریڈی ہو گئے، اپنی جان گوانے، آگ میں کود جانے ریڈی ہو گئے. تو وہ ابراہیم علیہ السلام حساب کے دن سے ڈر رہے. تو میرے اور آپ کے اعمال تو کیسے ہیں؟ تو میرے کو اور آپ کو کتنا زیادہ ڈرنا چاہیے حساب سے. اور ہم لوگ کیسے ہیں؟ میرے اور آپ کی زندگیاں کیسی ہے کہ ہم لوگ جو بولے وہ کرتے. یعنی ہمارے اعمال کرنے سے پہلے ہم لوگ ایک سیکنڈ سوچتے بھی نہیں کہ یہ چیز کا حساب میرے کو دینا ہے. ہم لوگ ہمارے الفاظ بیان کرنے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچتے کہ اس چیز کا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے سے سوال کریں گے. اور قیامت کا دن تو بہت بڑا دن ہے اور اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھہرنا ہے. لیکن آج میں اور آپ ایسے بے خوف کیسے ہو سکتے کہ ایک دن تو جواب دینا ہے، لیکن پھر بھی آج ہماری زندگیاں پوری دنیا میں چلے جا رہی، پوری دنیا کی چیزوں میں چلے جا رہی. تو میں اور آپ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا عذر پیش کریں گے؟ کیا اس دن کوئی عذر کام آئے گا؟ اس دن کیا ہمارا کوئی ریزن کیا کام آئے گا؟ ہم لوگ آج ہی میں اور آپ اپنے آپ سے کویشچن کر لیں کہ اگر میں یہ عذر دوں گی تو کیا اللہ تعالیٰ قبول کریں گے؟ کیا یعنی میں اور آپ اگر ایک بار ہم لوگ تصور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھہر کر اللہ تعالیٰ میرے سے پوچھ رہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا، تو میں کیا جواب دوں گی؟ میرے پاس تو یعنی کوئی جواب ہی نہیں رہے گا. یعنی نمازیں چھوڑنے پر، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر، یا پھر نیکیوں سے رک جانے پر اگر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اور یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے ڈر رہے اور مغفرت کی دعا کر رہے. تو میرے کو اور آپ کو بھی کیا کرنا ہے؟ یہ دعا کو یاد کر لینا ہے اور پھر مسلسل اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے رہنا ہے. اور پھر وہ جو آخرت کے دن کا ڈر ہے، حساب کا ڈر ہے، وہ ہمیشہ اپنے دل میں رکھنا ہے. اور اس سے کیا ہوگا؟ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی انشاءاللہ، اور پھر آخرت میں بھی ہم ذلیل و خوار نہیں ہوں گے. تو اتنی پیاری سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام کی 3 دعائیں ہم لوگ سیکھے. اور ابراہیم علیہ السلام کا یعنی جب میں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، اور ہم لوگ جب قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے، ان کی سیرت پڑھتے، تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کیسی تھی اور ان کا رتبہ اسلام میں کیسا ہے. یعنی ہم لوگ جو حج کو بہت بڑی عبادت سمجھتے، بہت بڑا کام سمجھتے، وہ کس کی سنت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کو اتنا زیادہ یعنی انہوں اتنا زیادہ کنٹریبیوٹ کرے اسلام کے لیے. ان کی اولاد میں سے کیا پورے نبیاں ہیں، اسماعیل ہے، اسحاق علیہ السلام ہے. تو
یعنی وہ نبی کے ایسی دعائیں ہیں، اور آج میرے اور آپ کے دعائیں کیسے ہیں؟ تو میرے کو اور آپ کو تو اور بہت زیادہ محنت کرنے کی، اپنے ایمان کو بوسٹ کرنے کی ضرورت ہے. میرے کو اور آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ قرآن کس چیز کی طرف دعوت دے رہا، اور میری اور آپ کی زندگیاں کس میں لگ جا رہی. اور قیامت کا دن جو ہے وہ تو برحق ہے، تو وہ دن آنے سے پہلے ہم لوگوں کو اس کی تیاری کر لینا ہے. تو الحمدللہ ہم لوگ نے 3 دعائیں سیکھی ابراہیم علیہ السلام کی. امید ہے کہ ہم لوگ اس کو یاد کر لیں، حفظ کر لیں، صحیح طور پر سمجھیں اس کو، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ایسے ہی دعا کرنے والے بن جائیں. اور یہ جو کچھ میں نے کہا، اس میں جو کچھ حق تھا وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور اس میں جو بھی غلطی یا کمی تھی وہ میری نفس کی کمزوری اور میری لا علمی کی وجہ سے تھی، اور شیطان کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ اس پر میری پکڑ نہ کرے. جزاک اللہ خیرن کثیرا.